ہم کہا کرتے ہیں کہ یونیورسٹیاں وہ ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹ سوال اٹھائیں، کمیونٹی سینٹرز ہوں، وہ انڈسٹریل لنک ہو، کنسورشیم سینس ہو، سیوک سینس ہو، کیو ای سی برابر کام کر رہا ہو، اور ایک کا اپنا ایک کمال ہو. کیونکہ اسکول اور کالج سے یونیورسٹی کا فرق یہ ہے کہ اسکول اور کالج میں وہ تحقیقی رویہ نہیں ہوتا. ویسے تو تحقیق کوئی بہت مشکل مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ کرتا ہے، وہ سوشل اسٹڈی کا ہو، وہ سائنسز کا ہو، وہ کسی بھی چیز کا ہو، اگر وہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ اپنی کتاب سے ریسرچ کرتا ہے، وہ ڈکشنری کنسلٹ کرتا ہے، وہ ریفرنس بکس کنسلٹ کرتا ہے، وہ اپنے نوٹس بناتا ہے، اٹس آلسو آ ریسرچ. ہر ریسرچ اپلائیڈ نہیں ہوتی، لیکن اپلائیڈ ریسرچ کے بغیر یونیورسٹی کا کوئی جواز نہیں ہوتا. پھر اور سوال ایک یہ بھی جنم لیتا ہے کہ ہم یونیورسٹیوں کی کوانٹٹی چاہتے ہیں یا کوالٹی چاہتے ہیں. کوانٹٹی چاہتے ہیں، بنائے جاؤ، لگے رہو منا بھائی. اور کوالٹی یہ کہتی ہے کہ یونیورسٹی کو انڈیپینڈنٹ ہو یونیورسٹی، اور وہ ریسرچ پہ جس طرح 2002 اور 3 کا ایکٹ کہتا ہے کہ 36 اور 38، اسی طرح میں کہا کرتا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بھی کہتا ہے. گو ہمارے دوست ضیاء القیوم کہتے ہیں یہ ریسرچ یونیورسٹی نہیں ہے. میں اسے بھی خیر ریسرچ یونیورسٹی ہی کنسیڈر کرتا ہوں. ریسرچ اور سرچ کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. سو ان دس وے جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ میں 4 یونیورسٹیز کو آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ان 4 یونیورسٹیوں میں ایک پرانی یونیورسٹی ہے اور 2 ذرا درمیانی یونیورسٹی ہیں، یعنی 2002 اور 3 کے ماڈل میں سامنے آنے والی، اس ایکٹ کے تحت چلنے والی، اور ایک 2011 کے بعد والی. لیکن جو چوتھی جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ 4 یونیورسٹیوں کے متعلق عرض کرنی ہے، وہ یونیورسٹی پرانی ہے، 25 26 27 سال پرانی ہے، مدر یونیورسٹیز میں آتی ہے. اب ذرا ترتیب کے ساتھ، جو کل جنم لینے والی یونیورسٹی ہے وہ یونیورسٹی آف اوکاڑا ہے. اچھا، اگر آج کی آپ محور و مرکز سمجھیں میری گفتگو کا تو وہ لیڈرشپ ہے، وائس چانسلر ہے. اوکاڑا یونیورسٹی بڑی لکی ہے کہ اس کو پروفیسر ڈاکٹر زکریا ذاکر جیسے باکمال لوگ ملے، باکمال قیادت ملی. بہت سارے فلرش کیے اس کے ڈپارٹمنٹس، اکیڈیمیا اس کا مضبوط ہوا. ڈپارٹمنٹس بننے کے علاوہ فیکلٹی ہنٹ کی گئی، ہائر کی گئی. اچھا، ہمارے دوست جیلسی میں، حسد میں جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں. فرض کریں میں وائس چانسلر ہوں تو میں فیکلٹی ہنٹ کروں، میں تو دوسری یونیورسٹیوں سے اچھی فیکلٹی کو آفر دے کے چھینوں. میں تو یہ بھی خیال نہ رکھوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ وائس چانسلر ہی کیا ہیں جس پہ کوئی 20 25 50 پیرے نہ لگے. لیکن ہونا آنےسٹ چاہیے. اگر وہ تعلیم دوست ہے، لگنے دے پیرے. منسٹرز بھی، ایچ ڈی کے سیکرٹریز بھی، اور جو آپ یوں کہہ لیں کہ چانسلر بھی، وہ جانتے ہیں کہ واٹس دا ڈفرنس بٹوین کرگس اینڈ شاہین. وہ جانتے ہیں کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. تو جو لیڈرشپ ہے وہ کام جو کرتی ہے اسے کرنے پڑتے ہیں. سو اوکاڑا یونیورسٹی میں وہ جس طرح ہوتا ہے نا جی کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، کوئی 2 3 اسسٹنٹ پروفیسر، اسی طرح لیکچرر اور وغیرہ وغیرہ. وہ ریشو تو نہیں آئی جو ایچ ای سی نے سیٹ کی ہے، وہ تو پنجاب یونیورسٹی میں بھی نہیں ہے. تاہم ڈاکٹر زکریا ذاکر قابل ستائش ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. ایک میرا پیمانہ یہ بھی ہے کہ جس وائس چانسلر سے لوگ زیادہ حسد کریں سمجھو کام کرتا. وہ پنجاب یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہے اور آج کل وہ پنچ یونیورسٹی راولہ کوٹ کے وائس چانسلر ہیں، اور وہاں وائس چانسلر 5 سال کے لیے ہوتا ہے. دوسری یونیورسٹی، 2 یونیورسٹیوں میں بڑا کمپٹیشن پنجاب میں ہے، بہت اعلیٰ یونیورسٹیاں دونوں. ایک کو دوام بخشنے والے ڈاکٹر اکرم چودھری، اور دوسرے کو دوام بخشنے والے
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, पहली सरगोदा यूनिवर्सिटी, दूसरी GCUF गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें, दोनों के फंटास्टिक डिपार्टमेंट, अलाइड हेल्थ साइंसेज फंटास्टिक। अब मसला क्या हुआ कि जो ग्रोथ है 2015 या 2016 के बाद कुछ इस तरह करके डॉक्टर अकरम चौधरी के जाने के बाद जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, अब यूनिवर्सिटी की ग्रोथ स्टूडेंट से है, डेवलपमेंट उसके डिपार्टमेंट से, सड़कें बनाने से, पौधे लगाने से नहीं। तो उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट वो भी हंट करते थे और उन पे भी वो बाद में बरी भी हुए, नैब ने उनको खींचा भी। अब नैब को भी शर्म आ रही होगी और उनके दुश्मनों को भी कि कुछ भी साबित नहीं हुआ। उनके मुखालफिन बड़ी बज़म में कहते थे कि डॉक्टर अकरम चौधरी से कोई डिसऑर्डर तो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली कोई डिसऑर्डर आ जाए, कोई रिश्वत, कोई कमीशन, कोई किकबैक, तो ये मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को क्या फार्मडी, क्या अलाइड हेल्थ साइंसेज, क्या सोशल साइंसेज, एक मुझे कमी लगी थी कि उसके डिपार्टमेंट लेवल पे कभी वो जो होने चाहिए थे लाइब्रेरी, वो नहीं है। डॉक्टर जो है वो अकरम चौधरी, वो एक मेन लाइब्रेरी अलग और डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अच्छा था, अच्छा है, उसके बड़े अच्छे उन्होंने जो है ना बुनियादें रखी हैं। अब बेहतर हो रहा है GCUF का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पहले रौला ही था, बड़े बड़े ब्लंडर थे माजी में, नाकाबिले बयान ब्लंडर थे। अब GCUF की खूबी ये है, इसमें भी सोशल साइंसेज बहुत अच्छी हैं, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी की लैब बहुत अच्छी है। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी की आज वो यूनिवर्सिटी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर, जो बायोटेक्नोलॉजी की लैब मैंने वहाँ देखी और मटेरियल केमिस्ट्री वगैरह वगैरह की, उसका मज़ा ही और था। इसी तरह सोशल साइंसेज में भी GCUF, अब ये 2002-2003 में बनने वाली GCUF सरगोदा यूनिवर्सिटी मुस्तकबिल की, आप समझे माइंड करेंगे लोग, मुस्तकबिल की पंजाब यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुरा। किसी ने पिछले दिनों सवाल किया कि यार BCU से भी बड़ी हो गई है इस्लामिया यूनिवर्सिटी। हाँ, क़यादत कर देती हैं यूनिवर्सिटियाँ, अपने क़यादत से बड़ी होती हैं, वो इतने मरबे ज़मीन हो उससे बड़ी नहीं होती, या इतने सब कैंपस हो उससे बड़ी नहीं होती। अब आगे चलते हैं। हाँ, सरगोदा यूनिवर्सिटी की बात की क़यादत ने उसको डुबो दिया, लेकिन GCUF की बात की क़यादत जो आई डॉक्टर मोहम्मद अली शाह से पहले भी अच्छी थी, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने कमाल किया, लेकिन उस कमाल को शाहिद कमाल ने कंटिन्यू रखा, धीरे से, धीमे से, डिसेंसी से, काम करने वाले, बात करने वाले, लगे रहने वाले, डाउन टू अर्थ स्टैटिस्टिशियन। उनके फादर भी बड़े आदमी, वो भी बड़े आदमी, उनके फादर भी स्टैटिस्टिशियन थे GC लाहौर में, ये भी रावियन हैं। और डॉक्टर शाहिद कमाल का एक बहुत सारे कमाल हैं, एग्जेक्टिव क्लब जैसे, और फिर स्टैटिस्टिक्स का को इंस्टीट्यूट बनाने में वो क्या मास्टरपीस जो इंस्टीट्यूशन कायम किया पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो ये डॉक्टर शाहिद कमाल इसको धीरे धीरे GCUF को आगे लेके गए, और एग्जामिनेशन जो है उस पर भी उन्होंने खासी उसमें क्वालिटी ले आए हैं। हाँ, उनको एक बात मैं कहूँगा, मैंने उन दोस्तों के सामने भी कही, अब भी कही, उनके जो पहले मैच्योर थी वो मैच्योर अब अफिलिएशन कमेटी नहीं रहे। कुछ फैसले हमारे प्रोफेसर सब कमाल आदमी हैं, देखें जी 100 में से 90 नंबर, 80 नंबर, 80-90 के दरमियान तो लेते हैं मोहतरम शाहिद कमाल, लेकिन कुछ फैसलों में देर कर देते हैं। अच्छा, उसमें हिकमत भी होती है, मैं समझता हूँ देर करने में, और उसमें तदब्बुर भी होता है सम टाइम, कुछ ताल्लुकदारियाँ भी होती हैं, लेकिन उनसे जो मुझे नहीं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अफिलिएशन कमेटियों का चेयरमैन बदलना।
انہیں چیئرمین بدل دینا چاہیے تھا. دیکھیں یہ میرا آنیسٹلی از دا بیسٹ پالیسی. جب بات کرتے ہیں یا جب بات لکھتے ہیں ہر چیز سے قطع تعلق. میں اس بات کی ضمانت گارنٹی کرتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں میں اس پہ دلائل دے سکتا ہوں, پروف دے سکتا ہوں. اب انہیں فیصلہ جلدی کرنا چاہیے تھا, کچھ اور فیصلے بھی جلدی کرنے چاہیے تھے, کچھ اور ڈپارٹمنٹ انہیں ابھی بنانے چاہیے. سرگودا میں وہ آئے ہیں جناب محترم سلیم مظہر صاحب. سلیم مظہر صاحب سے ایکٹنگ چارج ملا تھا ڈاکٹر شاہد منیر صاحب کو. ڈاکٹر شاہد منیر کو مبارک ہو کہ وہ پی ایچ ای سی پنجاب کے چیئرمین بن گئے ہیں. کل ہی ان کا نوٹیفکیشن ہوا ہے. جنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. جنگ یونیورسٹی پھر کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن جب وہ ایکٹنگ آئے سرگودا میں انہوں نے دھیرے دھیرے ڈاکٹر اکرم چودھری والی پیش تو نہیں لا سکتے تھے, ٹائم تھوڑا تھا, لیکن انہوں نے کچھ پیش بندیاں کی, اس کو کنٹینیو کیا ڈاکٹر سلیم مظہر نے. ڈاکٹر سلیم مظہر پی وی سی بلکہ آج کل ایکٹنگ وائس چانسلر ہے پنجاب یونیورسٹی کے. انہوں نے اس یونیورسٹی میں پھر اس کو یونیورسٹی بنایا جو کہ ایک جنگ کا سما بن گیا تھا. ہمارے پروفیسر ہم کس کس پہ آپ تعلیم کا جو لہو ہے نا کس کس پروفیسر کے ہاتھ پہ تلاش کرے. پروفیسروں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں اور پھر بھی وہ بہت ساری تعلیم کشی کا باعث ہیں, اور تعلیم کشی از ناٹ لیس دین دہشت گردی, اور اس میں پروفیسرز پیش ہیں. آخری بات جاتے جاتے یونیورسٹی آف اے جے کے, یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر, کلیم عباسی, ڈاکٹر کلیم عباسی, اچھی قیادت, دوسرا ٹنیور, حسد ان کے خلاف بہت زیادہ, برادری ازم کشمیر میں مشہور ہے. کشمیر میں دو ہی نعرے ہیں کہ کشمیر آزاد کروائیں گے, لیکن دوسرا نعرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم برادری ازم سے آزاد نہیں ہو سکتے باہر کے بندے کو. لیکن پچھلے دنوں ملاقات ہوئی جب پرنسپل سیکرٹری آزاد کشمیر کے چانسلر کے پرنسپل سیکرٹری سید آصف حسین ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم وائس چانسلر کے لیول پہ تو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کا معیار رکھیں گے. لیکن ایک بات ان کی اچھی لگی کہ وہ خواہاں ہیں, ان کی تھیری بھی ٹھیک ہے, رجسٹرار لیول پہ رجسٹرار بیکاز برج ہوتا ہے بٹوین دا پروفیسرز, اکیڈیمیا, ایڈمنسٹریشن اینڈ وائس چانسلر, وہ لوکل ہونا چاہیے, ورنہ 3 سال کے ٹنیور میں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, وہ سیکھتا رہ جاتا ہے, اس کا دور ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یونیورسٹی آف اے جے کے کو جو اب اس کا شاہ عبداللہ کیمپس ہے جو سعودیہ نے بنا کے دیا ہے, وہ تو خوبصورت, بہت خوبصورت یونیورسٹی بن گئی ہے. اب ڈاکٹر کلیم عباسی سے بہت ساری امیدیں ہیں, وہ بہتر جا رہے ہیں اپنے ایٹماسفیئر میں, اپنے ایکو سسٹم میں. پرانی یونیورسٹیوں میں ان کی پیس ظاہر ہے, جتنے وہ کہتے ہیں نا گجرانوالے کی آبادی ہے اتنے ہی سے اتنی آبادی کشمیر کی ساری ہے, اور کشمیر میں 5 یونیورسٹی ہیں, یونیورسٹیاں وہاں بھی زیادہ ہے, کوانٹٹی ہے, کوالٹی کوئی نہیں ہے. کوالٹی مینٹین کرنی پڑے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. مبارکباد کے مستحق ہیں ڈاکٹر محترم شاہد کمال صاحب, ڈی سی یو ایف کے وائس چانسلر. رینکنگ میں جو وہ پیس دے کے گئے تھے اس پیس کو انزمیٹک رول کے ساتھ آگے لے کے گئے ہیں, کیٹالیٹک رول کے ساتھ آگے لے کے گئے ہیں. شاہد کمال محمد علی شاہ کے بنیادوں کو آگے انہوں نے بہت اچھا چلایا, اور یونیورسٹی کو بہت اچھا چلا رہے ہیں. ٹائمز رینکنگ میں بھی وہ بہتر رہی ہے, اور اس کے علاوہ یعنی کیو ایس رینکنگ میں اور دیگر رینکنگ میں اچھا کمال کیا ہے جی سی یو ایف نے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر شاہد کمال صاحب کو. امید ہے کہ وہ اس یونیورسٹی کو ٹنیور ختم ہونے سے پہلے فلائنگ گیئر میں اگلے قیادت کو دیتے جائیں گے, یا اگر وہ دوبارہ آتے ہیں تو مزہ آئے گا. اللہ حافظ.